بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تجارتی سفر پر کارواں مکہ مکرمہ سے دمشق کی جانب جاتے ہوئے بصرہ میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا۔ وہاں بحیرہ نام کا ایک راہب بھی تھا۔ وہ ایک عبادت گزار اور نہایت عالم فاضل آدمی تھا۔ قدیم کتب کا بہت زیادہ علم رکھتا تھا۔ اسے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر تھی، اس لیے وہ روزانہ اپنی عبادت گاہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سے آنے والے قافلوں کو دیکھتا تھا کہ مکہ مکرمہ سے آنے والے کسی قافلے سے معلوم ہو سکے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جربہ فرما دیا ہے۔ آخر ایک دن اس نے ایک ایسا قافلہ کو آتے دیکھا جس پر ایک بادل سایہ کیے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ بحیرہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ راستے کے تمام درخت یہاں تک کہ پتھر تک اس قافلے کا رخ کر کے جھکتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سب اس کی نشانیاں تھیں کہ اس قافلے میں سب سے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ بحیرہ میں اب مزید انتظار کی تاب نہیں رہی تھی۔ وہ عبادت گاہ سے نیچے اترا اور سیدھا قافلے کے سردار کے خیمے کی طرف لپکا۔ وہاں اس نے قافلے کے سردار حضرت ابو طالب کو اپنی عبادت گاہ میں قیام کی دعوت دی۔ حضرت ابو طالب نے یہ دعوت قبول فرمائی۔ بحیرہ راہب نے ننھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں انتہائی دلچسپی ظاہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو طالب سے بہت سارے سوالات بھی کیے۔ پھر اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا کہ ان کے یہ مبارک ترین بھتیجے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ پھر بحیرہ نے آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت کی زیارت کا شرف بھی پایا، اور پھر حضرت ابو طالب سے کہا کہ اپنے ان بھتیجے کو دمشق نہیں لے جائیں، کیونکہ ممکن ہے وہاں بھی کوئی آپ کے ان بھتیجے کو ان کی ان نشانیوں کی وجہ سے پہچان لے جیسے میں نے پہچان لیا ہے، خصوصاً یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس پر حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چند آدمیوں کے ساتھ واپس بھیج دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ بحیرہ راہب کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے آپ کی بالکل صحیح شناخت کی تھی اور بالکل درست مشورہ بھی دیا تھا۔